أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور خصوصاً آج کا دن اور کل کا دن ہماری تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے. اور یہ اتفاق ہے کہ اس سال اگست کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے محرم کے ساتھ آیا ہے. جس طرح اگست آپ کی تاریخ اور آزادی کے حوالے سے ایک اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح محرم کا مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی آزادی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ان دونوں واقعات سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. لہذا ہمیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے ان دونوں واقعات کو اپنے لیے ایک سبق، ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل سمجھ کر اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر رحمت کرتا ہے، کسی کو ظالموں کے پھندے سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ خود ہی اس کے لیے لیڈر بھی پیدا کر دیتا ہے اور اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے. بنی اسرائیل جو فلسطین سے اٹھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہجرت کر کے مصر میں گئی تھی، اللہ نے وہاں پر مصر کی حکومت عطا فرمائی، انہیں ترقی دی. لیکن جب اس قوم نے آہستہ آہستہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا،
خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مصر کی حکومت چھین کر ان کے دشمنوں کے حوالے کر دی. اور قرآن مجید نے اور حدیث نے کہا دشمن وہ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، آپ کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں. سیم اسی طرح ہندوستان میں مسلمان آئے، دین کے نام پر آئے، اللہ نے ان کو عزت بھی دی، مقام بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، حکومت دی. مجموعی اعتبار سے مسلمانوں نے ہندوستان پر 900 سال تک حکومت کی. لیکن پھر بنی اسرائیل کی طرح دین کو پسے کش ڈال دیا، دنیا کے پیچھے چل پڑے، خواہشات نفس کے غلام بن گئے. تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو قوم اللہ کے اصولوں کو فالو کرتی ہے اللہ اسی کو دنیا میں ترقی سے نوازا کرتا ہے، اور جو قوم اللہ کے اصولوں کو پسے کش ڈال دیتی ہے اللہ ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لیا کرتا ہے. مغلوں نے اور اس دور کے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں نے جب دین سے رخ موڑا، جہاد سے رخ موڑا، اللہ تعالیٰ نے برطانیہ سے انگریزوں کو اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا. بنی اسرائیل پر قبطیوں کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بنی اسرائیل پر فرعون کو میں نے مسلط کیا تھا، اس لیے کہ ان کے اعمال ہی اس چیز کا تقاضا کرنے والے تھے. فرعون نے آ کر بنی اسرائیل کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا، ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور انگریز نے جب مسلمانوں سے حکومت چھینی، ان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا. اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ فرعون کو اگر کالج اور یونیورسٹیوں کا خیال آ جاتا تو وہ کبھی بھی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل نہ کرتا. انگریز نے اس دور کے تمام لوگوں کو، بڑے مسلمان لیڈروں کو شہید کیا. میرے ایک استاد نے جو تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا انگریز نے جتنے لوگوں کو شہید کیا ہے ان میں سے 90% مسلمان تھے، اور جتنے مسلمانوں کو شہید کیا ان میں 90% علماء تھے، اور جتنے علماء کو شہید کیا ان میں 90% اہل حدیث علماء تھے. آج تاریخ سے آپ کا نام نکال دیا گیا، جبکہ 1857 کی جنگی آزادی لڑنے والے آپ لوگ تھے. اور اس دور کے ایک عالم جو بادشاہ کے دربار کے باہر، دلی کے قلعہ کے باہر تقریر کر رہا تھا، شور مچا. بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا سابقہ باد سے مولوی پیر علی آیا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے. کہا بلاؤ. جب بلایا گیا کہا بیٹا ہم کمزور ہیں،
انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم جہاد کا باز کہنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن ہمارا دین، ہماری اہمیت ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی۔ اور پھر وہی ہوا، مسلمانوں نے جب جہاد چھوڑا، 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی، انگریز قابض ہوا۔ انگریز نے مسلمانوں کے تمام لیڈروں کو سرے عام پھانسیوں کے پھندوں پر لٹکا دیا۔ اور فرعون آیا، فرعون نے آ کر بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اور جب پھر اللہ کو بنی اسرائیل پر رحم آیا، اللہ نے خود انتظام کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، اور پھر خود ہی سامان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت نبی بھی تھے اور سیاسی لیڈر اور رہنما بھی تھے، اسی لیے جب آپ فرعون کے دربار میں گئے تو صرف کلمے کی دعوت نہیں دی، کہا بادشاہ اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو پھر میری قوم کو آزادی دے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں، اپنے وطن لوٹ جائیں، وہاں پر رہ کر اپنے مالک کی عبادت کریں۔ اس نے کہا میں نہ اسلام قبول کروں گا نہ تمہیں آزادی دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس طرح آزادی دی کہ فرعون اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور ہندوستان میں بھی اسی طرح ہوا کہ صرف آزادی ہمیں نہیں ملی، بلکہ ہمارے بڑے لوگوں کی قربانیوں اور محنتوں سے جب پاکستان بنا، اس کے ساتھ ہی بر صغیر پر انگریز کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب اللہ نے آزادی دی، ہم نے آزادی کس بات پر مانگی تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگ دعائیں کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ اپنی جگیریں چھوڑ کر اسلام کے نام پر پاکستان میں آئے، غریب اپنے کاروبار چھوڑ کر پاکستان میں آئے، بوڑھے لوگ بیچارے جن کے سہارے لٹ گئے، جن کی عزتیں برباد ہو گئی، بچوں کو شہید کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بعد سب سے بڑی ہجرت پاکستان کی ہجرت تھی۔ علماء نے لکھا بنی اسرائیل کے مہاجر لوگ اس دور میں ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور یہ بھی تاریخ میں بڑی تعداد ہے جنہوں نے ہجرت کی۔ اور وہ ہجرت اسلام کے لیے تھی کہ ہم اپنے وطن جا کر آزادی سے اسلام پر عمل کریں گے۔ اور ہمارے لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں ہجرت کی، تاریخ انسانی میں سب سے بڑی ہجرت تھی، اور یہ ہجرت بھی اسلام کے نام پر تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب آزادی ملی، نہ بنی اسرائیل بدلے، نہ ہم نے اپنے معاشرے میں تبدیلی کی۔ بنی اسرائیل کے لوگ، قرآن کہتا ہے جیسے ہی سمندر سے باہر نکلے، آگے بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بستی کے لوگ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ فوراً کہنے لگے اجعل لنا آلہہ، موسیٰ اس طرح کا ایک بت ہمیں بھی بنا کر دو تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ اور ہماری حالت کیا ہوئی؟ ہم نے جب انگریز سے سیاسی آزادی حاصل کی، ہم نے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ قربانیوں کے بعد جب اپنا ملک بنا،
میں کیا بدلا؟ نہ توحید آئی، نہ دین آیا، نہ دین کی تعلیمات آئیں۔ پہلے چند ایک قبریں تھی جن پر سجدہ ہوتا تھا، چند ایک دربار تھے جن پر شرک ہوتا تھا، اور جب ہم پاکستان میں آئے یہاں کے مسلمانوں نے جتنی ہندوؤں کی مڑیاں تھیں، جتنی سکھوں کی مڑیاں تھیں، جتنی عیسائیوں کے دربار تھے، ان سب کو مسلمان درباروں میں چینج کر کے ان پر عبادت کرنی شروع کی۔ آپ کے لاہور میں کتنے ایسے دربار ہیں جن میں کوئی دفن نہیں، وہ ہندوؤں کی مڑیاں تھیں؟ کتنے دربار ہیں جن میں عیسائی دفن ہیں، لیکن آج ان کو ولی اللہ کا نام دے کر اسی طرح ان کو پوجا جاتا ہے جس طرح بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا۔ کیا بدلا؟ ہم نے کیا تبدیلی کی؟ اور ہماری سیاسی تبدیلی کا عالم یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے پریشان تھے کہ انگریز نے مسلمانوں کے تمام مدرسوں پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کے تمام تعلیمی اداروں پر قبضہ کر لیا تھا، انگریز نے ان کے اوقاف پر قبضہ کر لیا تھا۔ سید احمد، سر سید اور محمد علی جناح عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے، مقدمے لڑتے رہے کہ انگریز مسلمانوں کے اوقاف کو چھوڑ دے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کرے۔ لیکن جب پاکستان بنا وہ اوقاف آزاد ہوئے، لیکن آج موجودہ حکومت نے اقوام متحدہ کے کہنے پر دوبارہ اسی قانون کو نئے نام سے نافذ کیا ہے کہ اب مدرسوں کے تمام اوقاف اور مسجدوں کے تمام اوقاف، دینی اداروں کے تمام اوقاف اب سارے کے سارے حکومت کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے۔ وہی قانون جو ہندوستان اور بر صغیر میں اسلام کی تعلیم کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے بنایا تھا، جو ہتھ کنڈے انگریز نے چلائے تھے، آج پاکستان کی مسلمان حکومت بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کالج اور یونیورسٹیز بنا کر مسلمانوں کے بچوں کو خراب کیا، وہاں پر الحاد کی تعلیم دی گئی، لارڈ میکالے کا نظام لایا گیا، اور پاکستان بننے کے بعد کیا ہم نے اپنے نظام کی اصلاح کی؟ نہیں، وہی نظام ویسے کا ویسے الحاد پر مبنی نظام پاکستان میں رائج کیا گیا، اور پاکستان کے مسلمانوں سے لیا جانے والا ٹیکس وہ سارا کا سارا اس الحادی نظام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں بلکہ یہ کہوں گا، پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے دور میں مسجد بنانی آسان تھی، آج آپ کے پاکستان میں مسجد بنانی مشکل ہو چکی ہے، مدرسہ بنانا مشکل ہو چکا ہے، دینی تعلیم دینا مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے عورتوں کو زنا کے لسنس ملا کرتے تھے، وہ لسنس آج بھی ہیں۔ پہلے نشہ عام تھا، وہ آج بھی ہے۔ مجھے یاد آیا پاکستان بننے کے بعد جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر تھا، پاکستان میں آیا، لوگوں نے اس کی دعوت کی، اس کے احترام میں اس دن اس دعوت میں گوشت نہیں پکایا گیا۔ آزاد نے دیکھا، کہا تم نے گوشت نہیں پکایا، کہا آپ کے احترام میں نہیں پکایا۔ اس نے بڑا زبردست جملہ بولا، اس نے کہا اگر تم نے سبزیاں ہی کھانی تھی وہ تو تمہیں ہندوستان میں بھی مل رہی تھی،
وہ تو وہاں پر بھی تھا. اگر سود کا سسٹم یہاں چالو کرنا تھا وہ تو انگریزی دور میں بھی تھا. اگر بے دینی اور الحاد کام کرنا تھا وہ تو انگریز بھی کر رہا تھا. ذرا سوچو پاکستان بنانے کے بعد آپ نے کیا کیا ہے. یہودیوں نے یہی غلطی کی کہ اسلام کے نام پر آزادی مانگی، اور جب اللہ نے آزادی دی تو وہ بے دین ہوتے چلے گئے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ کے نبیوں کو، کتنے نبیوں کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا اور کتنے نبیوں کو شہید کیا. اور میرا خیال ہے انگریز کے 90 سال میں جتنے علماء کو پھانسی دی گئی، آپ کے پاکستان کے 73 سالوں میں اس سے زیادہ علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا اور شہید کیا گیا. ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہمیں بنی اسرائیل کی آزادی سے اور اس کے بعد ان کے رویے پر اللہ نے جو ان سے سلوک کیا تھا ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. جب یہودیوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیا. اور ہم نے جو سیاسی آزادی حاصل کی تھی، برطانیہ کے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، لیکن امریکہ کے ہم غلام بنتے چلے گئے. مجھے وہ ایک سکھ کی بات یاد آتی ہے. ایک سکھ نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم خالصتان کی تحریک چلا رہے ہیں، اگر ہم ملک حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اپنا ملک قائم کر لیتے ہیں، اتنی مہنگائی کے دور میں تو گھر چلانے مشکل ہیں، ملک کیسے چلائیں گے؟ اس سکھ نے کہا یہ تو بات ہی بڑی آسان ہے، ملک چلانا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا کیا منصوبہ ہے آپ کے پاس؟ وہ بڑا عہدے دار تھا. اس نے کہا جب ہم انڈیا سے آزادی حاصل کریں گے ہم فوراً امریکہ پر حملہ کر دیں گے. پکی بات ہے، امریکہ بڑا ملک ہے، ہم کمزور ہیں، امریکہ ہمیں فتح کر لے گا، وہ خود ہی چلاتا پھرے گا. ہم نے اس لطیفے کو سچا ثابت کر دیا کہ ہم انگریز سے نفرت کرتے تھے، ہم نے اس سے آزادی لی اور ہماری آزادی دنیا کی مہنگی ترین آزادی تھی. لیکن ہم نے وہاں سے آزادی لے کر فوراً اپنی آزادی اقوام متحدہ اور امریکہ کو بھیج دی. آپ کے ملک میں پاکستان بننے کے بعد جتنے قوانین بنائے گئے ہیں وہ قوانین کافروں اور اقوام متحدہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کے بنائے گئے. کوئی قانون اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا. آج بھی آپ کے ملک کا قانون وہی ہے، صرف اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں. یہ وہی قانون ہے جو انگریز نے بر صغیر میں نافذ کیا تھا. وہی طریقہ کار چل رہا ہے، وہی اصول چل رہے ہیں، وہی قوانین چل رہے ہیں. اور پہلے ہماری حکومتیں جب قانون بناتی تھی تو کہتی تھی کہ ہم نے ملک و قوم کے مفاد میں قانون بنایا ہے. لیکن 73 سال کے بعد آج یہ دور آ گیا کہ حکومت برملا کہتی ہے کہ یہ قانون ہم نے اقوام متحدہ کے کہنے پر بنایا. آج
قانون میں کوئی عیسائیوں کا ادارہ نہیں آتا، کوئی ہندوؤں کا ادارہ نہیں آتا، کوئی مشنری کا ادارہ نہیں آتا۔ عیسائی اداروں کی حالت یہ ہے کہ پچھلے سال حکومت نے اعلان کیا کہ پاکستان میں نصاب ایک ہوگا۔ ایک جسم نے کہا ہم تمہاری اس بات کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ آپ کے ملک کا ایک ادارہ ہے، لیکن آپ کی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، علماء کے لیے بنایا گیا۔ لوگوں نے احتجاج کیا لیکن اس قانون کو واپس نہیں لیا گیا، اور ابھی قانون بنایا گیا ہے تشدد کے نام پر کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں سکتا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی بات سے روک نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی اگلی نسل بالکل بے دین ہو جائے۔ اور وہ سیدھا کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم نے یہ قوانین اقوام متحدہ کے نام پر بنائے، ان کے کہنے پر بنائے ہیں۔ ہماری مجبوری ہے پاکستان سے محبت کرنے والے اور اسلام کی نظریات اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو دن رات پاکستان کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے ہم نے کون سی آزادی حاصل کی؟ تو پھر سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، او مسلمانوں تم میں سے جو شخص میرے دین سے پھر جائے گا، میرے دین سے پھر جائے گا، میرے دین کو چھوڑ دے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ اسے ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا، اور وہ قومیں جو اللہ کی باغی ہوتی ہیں۔ دنیا کے ایک بڑے فلسفی ہمفرے نے کہا تھا کہ جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے اس قوم کی عمر 100 سال سے زیادہ نہیں ہوا کرتی۔ اور آپ نے صرف زنا کے لائسنس ہی نہیں دیے، پچھلے دنوں ایک قانون بنایا گیا جس میں زنا کو تحفظ دیا گیا کہ اگر کوئی مرد عورت کسی کمرے میں تنہا ہو، ان کا آپس میں کوئی رشتہ اور تعلق نہ ہو، تو کوئی حکومت کا فرد، کوئی پولیس، کوئی ادارہ نہ ان کی دیوار پھرام سکتا ہے، نہ ان کو باہر آنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے اسلحہ بڑا بنا لیا، ہم بچائیں گے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، ہم محفوظ ہو جائیں گے، ہماری فوج بڑی طاقتور ہے، ہمیں تحفظ دے گی۔ اللہ کی قسم، جس قوم کی اخلاقیات گر جاتی ہیں اس قوم کو نہ ایٹم بم تحفظ دیا کرتا ہے، نہ فوج تحفظ دیا کرتا ہے، وہ قوم برباد ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم دین پر نہ آئے، تم نے میرا دین چھوڑ دیا، تمہیں برباد کر کے اور قوم لے آؤں گا۔ یحبہم ویحبونہ، جس قوم سے اللہ محبت کرے گا، جسے اللہ پسند کرے گا اسے لے آئے گا۔ ویحبونہ، اور وہ قوم وہ ہوگی جو رب سے محبت کرے گی۔ آج ذرا ہم دیکھیں ہمیں اپنے مالک سے کتنی محبت ہے، سرے عام اس کے قوانین کو ہم توڑتے ہیں، اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی دی ہوئی
اسلامی لباس پہنتے ہوئے، اسلامی لباس پہنتے ہوئے اور اسلامی حجامت بنواتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اور انگریزوں کا لباس پہنتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ آج مساجد میں کتنے لوگ ہیں؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ واللہ 1% نہیں ہے، 1% نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین، میں ایسی قوم لے کر آؤں گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا نرم اور محبت کا معاملہ ہوگا۔ مومنوں پر شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، نرمی کا رویہ رکھنے والے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے معاملے میں سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ اور ان 4 چیزوں میں اللہ نے وہ بھی نہیں سنا کہ یہ 4 کام الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی کام ہے۔ یحبونہ، اللہ سے محبت کرنے والے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے معاملے میں نرم، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ اگر آزاد ہو، آپ کی حکومت آزاد ہے، آپ کا ملک آزاد ہے، تو یہ تمام 4 کام کرو گے تب آپ کی آزادی مانی جائے گی۔ اور اگر دین پر چلو گے، اللہ آپ کی آزادی کا احترام کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ 4 کام کرتے ہوئے وہ نہ اقوام متحدہ سے ڈرتے ہیں، نہ کافروں کی طاقتوں سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، بس ان کی ایک بات ہے کہ ہم رب کے بندے ہیں، رب کے غلام ہیں، مانیں گے تو رب کی مانیں گے، اور جو ہمارے رب کی بات کے خلاف بات ہوگی ہم بوٹ کی نوک پر اس کو دکھائیں گے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ کس کو اٹھانا ہے، کس کو گرانا ہے، کس کو لانا ہے، اور کس کو یہاں سے بھگانا ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ نے فرعون سے آزادی دی تھی، جب انہوں نے قرآن اسلام کو چھوڑا، انبیاء کے دین کو چھوڑا، اسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، کہ یہ بنی اسرائیل کے کافر، ان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ آئیے یہ 14 اگست، یہ یوم آزادی تنہائی میں بیٹھ کر گزار گئے۔ غور کیجئے کہ جب آزادی ہمیں ملی، اس کے بعد ہم انگریز سے آزاد ہوئے ہیں یا اللہ سے آزاد ہو گئے ہیں؟ ہم نے انگریز کے قانون کو چھوڑا ہے یا اللہ کے قانون کو توڑ ڈالا ہے؟ اور اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ آزادی مبارک ہو،
آزادی مبارک ہو آپ کو۔ اور اگر ہم نے اپنے مالک سے تعلق توڑ لیا ہے تو پھر فکر کیجئے یہ آزادیاں ہمیشہ نہیں رہا کرتی۔ آزادیوں کی حفاظت وہ صرف اللہ کرتا ہے۔ جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ